بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد بٹ۔ آج پاکستان کو ایک بہت بڑے فیصلے کا انتظار تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، 3 دفعہ، ان کو 10 سال کی قید اور مریم نواز کو 7 سال کی اور کیپٹن صفدر کو 1 سال کی قید جج بشیر نے سنائی ہے۔ ایک بڑا سنسیشن تھا صبح سے ہی۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ فیصلہ جو ہے 12 بجے سنایا جائے گا۔ لوگ بیٹھے رہے ٹی وی کے آگے، ساری دنیا میں انتظار کرتے رہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ 3 بجے آئے گا، پھر 3:30 بجے آئے گا، پھر کہا کہ اور مزید آدھے گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ بالکل سامنے آ گیا ہے سب کے۔ اب اس کے اوپر میرا خیال ہے الیکشن تک یہ جو اس کے اوپر ٹاک شوز ہوتے رہیں گے، بحث ہوتی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی ایسے تو عزائم چھپے ہوئے نہیں تھے، یا یہ فیصلہ جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ سہرحال بحث ہوگی، اور اس بحث کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں، اور معاملات میں کچھ جھول بھی آ سکتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی یہاں پر کہ ہم بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بائسنگ کے اس مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے، تاکہ قارئین جو ہیں، جو سننے والے ہمارے حضرات ہیں، ان پر صحیح بات پہنچے۔ اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ جب یہ پاناما لیک کا کیس 2016 میں ICIJ نے انٹرنیشنل یہ جو ہے کنسورٹیم آف انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہے، یہ جب نکالا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ پیپرز تھے، 1.5 لاکھ پیپرز کہنے کو ہوتے ہیں۔ اس میں پاکستان کا بھی نام تھا اور دوسرے ملکوں کے بھی نام تھے، ہم اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کو شروع میں تو بڑا لائٹلی لیا گیا، لیکن بعد میں جب یہ گتھیاں سلجھتی رہیں، معاملات آگے بڑھتے رہے، تو معاملہ جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا گیا، اور معاملہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی جو پراپرٹی لندن میں ہے ون فیلڈ کے نام سے، اس کے اوپر جا کے ختم ہوا۔ یہ جو کیس ہے یہ اس میں تقریباً میاں نواز شریف کو 9.5 مہینے لگے ہیں، اور اس کو تقریباً 127 ان کو سوالات دیے گئے تھے، لیکن جو مین 4 سوال تھے جن کے بارے میں مطلب شروع میں ہی کیے گئے تھے، وہ یہ تھے کہ پراپرٹی کیسے خریدی، پیسے کہاں سے آئے، اور کیا اس کے اوپر انکم ٹیکس دیا، اور سورس آف ٹرانسفر کیا تھا۔ اس کا سوالوں کا جواب آج تک نہیں ملا، اور میرا خیال ہے ان کے پاس اس کا جواب بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں اسمبلی کے اندر ایک دھواں دار تقریر کی، اور یہ کہا یہ ہیں وہ ذرائع، اور اس کے اندر سارا بتایا کہ کس طرح سے اسٹیل مل کو بیچا گیا اور کس طرح سے کیے گئے۔ اسی طریقے سے شروع میں کہتے رہے کہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، اور ایکنالج کرتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک قطری خط بیچ میں آ گیا، جس کو عدالت نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ یہاں پر آ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کو تیار نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک لمبا کیس ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ڈیلی روزانہ کے حساب سے یہ پریس کے اندر اس کے اوپر بحث بھی ہوتی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کیس اتنے لمبے عرصے تک نہیں چلا، اور وہ بھی اس میں جو شخصیت انوالو تھی وہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ملک کے رہے ہیں۔ اسپیکولیشنز تھیں، کوئی جو ہمارے بڑے کونا مشق کچھ صحافی ہیں کہ جی 14 سال ہوگی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال اس کا فیصلہ اب آ گیا ہے، اور یہ پاکستان کی سیاست میں یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ یقیناً ہلچل بھی مچائے گا، اور اس کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے جس اسپرٹ میں عدلیہ نے ایک بہت زیادہ وقت لے کر اور ہر طرف سے ہر قسم کی سہولت دے کر لیا ہے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ 7 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ ان کی اہلیہ وہاں بیمار ہیں،
سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور کہ میں خود آ کے عدالت میں فیصلہ سننا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ وہ تقریباً انہوں نے 107 ہیئرنگ ہوئی ہیں, جس میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ 78 دفعہ آئے ہیں, پیش ہوئے ہیں, اور مریم نواز جو ہیں وہ 80 دفعہ پیش ہوئی ہیں. تو جب ایک دفعہ کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے, آ جاتے ہیں, تو پھر اس میں اگر آخری ججمنٹ کے روز اگر کوئی نہیں آ رہا, ملزم نہیں آ رہا, تو پھر اس کی کوئی بات نہیں ہے, فیصلہ سنانے میں کوئی عاد نہیں ہے. اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اب ان کے آگے دو آپشنز ہیں. ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے, ہائی کورٹ کے بعد پھر اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. تو یہ ابھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے معاملہ, یہ بھی کافی لمبا کیس چلے گا, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے طویل ترین کیس ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں اب چونکہ الیکشن قریب ہیں, 25 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والے سیاستدانوں کے لیے. یہ ایک قسم کی وارننگ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی ممبر جو ہے, کوئی بھی وزیر جو ہے, وہ اگر اس قسم کی کرپشن کرے گا تو اس کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مبشر میر صاحب کو. جانی پہچانی شخصیت ہیں, ایڈیٹر بھی ہیں اخبار کے, اینالسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, اور کراچی ایڈیٹر کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سر ویلکم آپ کو شو کے اندر. وعلیکم السلام بٹ صاحب, بہت شکریہ. جیسے میں نے تھوڑا سا تمہید باندھنے کی کوشش کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بھی انتظار تھا, مجھے بھی انتظار تھا, بلکہ پوری قوم کو انتظار تھا کہ فیصلہ کیا آتا ہے. فیصلہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایکویٹل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, اس لیے کہ کرپشن جو تھی ساری وہ ڈاکومنٹڈ تھی. پہلے وہ ڈینائی کرتے رہے, بعد میں پھر انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری پراپرٹی ہے, اور اس میں وہ رہ بھی رہے ہیں, سارا کچھ ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اس کے اوپر کافی ریزرویشنز ہوں گی کہ جی پورا انصاف نہیں ملا, کہ ان کی اہلیہ بیمار تھیں تو 7 دن اگر بعد میں سنا دیتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی. تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب, بہت ہی تفصیلاً آپ نے ایک اس کا جو آج کا اس کا سر بڑا کیس تھا تو تفصیل سے جانا ہی تھا تھوڑا آپ نے بہت. اچھا اس کو لیبوریٹ کیا ہے. ایک دو چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو اس میں موقع دینا ملزم کو, وہ میرا خیال ہے کہ بہت موقع دیا گیا. یہ کوئی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرے گا کہ اس کے لیے جی انف ٹائم نہیں دیا گیا, اور ہر طرح سے سہولت جو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جو کیس چلتا رہا, پھر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ جی ہاں کیا, بالکل. پھر اب جو مثلا سہولتیں مل سکتی تھی اگر پارلیمنٹ میں حل کرنے کی, کورٹ میں حل کرنے کی. آپ کو یاد ہوگا جو پہلے چیف جسٹس تھے وہ تو 1 مہینہ پہلے ہی اس کیس کو سارا سننے کے بعد پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے اس جرت کا اظہار نہیں کیا بالکل کہ وہ اس کیس کا فیصلہ سناتے, بلکہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اب یہ کیس مزید میں نہیں سن سکتا, اور یہ ہیئرنگ بند کر دی, بلکہ چھٹیاں کر لیں. اور پھر موجودہ چیف جسٹس آئے تو انہوں نے پھر ایک جرت کا مظاہرہ کیا اور چیزوں کو آگے لے کے چلے. اب یہ کہ اس وقت بھی ان کو پورا ٹائم ملا. آپ نہیں دیکھ رہے وہ زیادہ جرت دکھا رہے ہیں آج کل, تو بہت ایکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو ہیں, 100 موٹرز لے رہے ہیں. وہ عوامی کام جو کہ مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے بھلائی کے ہیں, جو کہ کافی گورننس میں جو مشکلات ہیں اس کو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں, تو پبلک بھی اس کو پسند کر رہی ہے. سب سے بڑا ریلیف تو ملا جی موبائل فون والوں کو, جو 13.5 کروڑ موبائل یوزرز ہیں. آپ دیکھیں وہ آگے کتنا ہاسپٹلز میں اور اس طرح. لیکن یہ کہ جو پہلے فیصلہ ہوا اس میں 5 ججز جو تھے, بنچ تھا, لارجر بنچ تھا, پھر اس کے بعد JIT بنانا, اور پھر اس کا وہ بھی ایک سہولت. تو میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو ایک کافی حد تک جو ہے وہ سہولت دی گئی کہ وہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کے بارے میں جو منی ٹریل ہے اس کو پوری طرح بیان کر سکے. لیکن سم ہو 127 سوالوں میں بھی جو بار بار مختلف حوالوں سے چیزیں پوچھی گئی تھیں, انہوں نے اس میں منی ٹریل کو جو ہے وہ بنیادی اہمیت حاصل تھی جو آپ نے بھی بتایا, لیکن وہ نہیں دے پائے. اب یہ فیصلہ آنے کا ایک چیز تو جو سزائیں آپ نے بتائی ہیں,
میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا اتنا ہی عرصہ وہ آتے نہیں ہیں، باہر رہتے ہیں، تو 10 سال نواز شریف صاحب کا مطلب ہے کہ 2 الیکشن نواز شریف صاحب آؤٹ ہے. ایک ابھی ہے نہیں، وہ الیکشن، تو لائف ٹائم نااہل ہو چکے ہیں، وہ ہو تو چکے ہیں، جی ہاں، لیکن ایک بالکل. ہوتا ہے اپنا کردار ادا کرنا. جی ہاں، بالکل دیکھیں ٹھیک. پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے یا قائد کی حیثیت جو کہ ان کو ابھی بھی حاصل ہے، اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی کردار ادا کرنا تھا تو 5 سال کا اگلا ٹینیور، پھر 5 سال تو، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی اسی طرح کی کیفیت ہے 7 سال کی. اگر وہ پاکستان آ کے فیس کرتے ہیں سزا کو اور باقاعدہ اس طرح ٹرائل میں جاتے ہیں اور پھر آگے اپیلیں کرتے ہیں، تو پھر تو سچویشن دیکھنی پڑے گی کہ کتنی اس کو ہائپ ملتی ہے ان کے آنے سے، اور یقیناً ہائپ ملے گی. وہ تو اسی صورت میں آئیں گے کہ جب ان کو بیل مل جائے گی ہائی دیکھیں کورٹ میرا سے. خیال ہے کہ اس کو جی ہاں. چونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ جو ہے ابھی وہ ہاں، جاری ابھی ہونا جی ہے، ہاں، ہاں. اور اس کے بعد ان کے وکلاء دیکھیں گے، پھر اس کو انہوں نے اگر اپلائی کرنا ہے تو ہو سکتا ہے یہ سہولت کورٹ سے مل جائے انہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اس کی ریویو میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں آپ جا نہیں، سکتے وہ ہیں. فیصلے کے تو آپ جا سکتے ہیں نا، وہ بالکل جا اس میں. سکتے ہیں، تو اگر وہ جا سکتے ہیں تو بے شک ان کو یہ اپنا رائٹ استعمال کرنا ہے. لیکن اسی صورت میں آئیں گے کہ جب ان کی ضمانت کنفرم ہو جائے گی. ورنہ وہ آ کے جیل میں نہیں جانا اب چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے وہ یہاں ان کا آنا ضروری ہے، اپیئر ہونا ضروری ہے بیل کے لیے، وہ بھی ایک ایشو ہے، وہ ایک لیگل. جی ہاں، بالکل. لیکن بٹ صاحب ایک چیز ہے جس کو میرا خیال ہے ابھی فوری طور پر جس کو ایڈریس کیا جائے گا کہ پاکستان میں الیکشن ہے 25 جولائی کو، ٹھیک ہے، تو 25 جولائی تک تو اگر وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این کے اوپر ایک بہت ہی مشکل اور برا وقت آ نہیں، گیا. مشکل وقت تو ان کے اوپر کافی عرصے سے آیا ہوا لیکن ہے. ابھی ہاں، یہ جی ہاں. دیکھیں فیصلہ سننے کے جی ہاں، بالکل. لوگوں کو میرا خیال ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے جو ٹائم مانگنے کی کوشش کی 1 ہفتہ، انہیں اندازہ تھا کہ اس فیصلہ آنے کے بعد میرے جو کینڈیڈیٹ اس وقت میدان میں اتر چکے ہیں ان میں ایک توقع ہے کہ ہو سکتا ہے 20 سے 25% لوگ جو ہیں وہ ان کے ٹکٹ واپس کر دیں. کیونکہ پاکستان میں بٹ صاحب جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اپنے ایز اے بزنس پالیٹکس کر رہے ہیں، اور ان کو زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جیتنے والی پارٹی کا حصہ بنے اور یہ پاور میں جائیں. پالیٹکس جو ہے نا، یہ بھی ایک پروفیشن ہو گیا ہے. پروفیشن ہو گیا. جیسے آپ اسکول میں نوکری لیتے ہیں یا سرکاری نوکری کرتے ہیں، یہ بھی ایک پروفیشن میں تبدیل ہو چکا ہے. چونکہ انہیں نظر آنا شروع ہو گیا، کنفرم ہوگی بات کہ اب تو پی ایم ایل این کا الیکشن میں بہت سٹرونگ پوزیشن میں جانا مشکل ہے. میاں نواز شریف جو اثر انداز ہو سکتے تھے کیمپین پہ، وہ کیا تھا کہ وہ اگر آ کے جلسے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پی ایم ایل این ٹھیک ہے، میاں نواز شریف باہر ہے، ایک آدمی کے جانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن باقی پارٹی تو یہاں موجود تھی. وہ کوئی جو کمپین چلتا ہے وہ ان کا انرجی لیول لو ہو گیا. لو ہو گیا ہے. آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا. بٹ صاحب دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو ایک ایک شخص کے گرد گھومتی ہیں. ہاں، بالکل. تو یہ پارٹی جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر. تو وہ اگر سمجھ لیں آؤٹ ہیں تو پھر، اور اس کے بعد پھر اگر اثر انداز ہو رہا تھا کوئی تو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز ہو رہے تھے. شہباز شریف صاحب تو موجود ہیں لیکن مریم بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پارٹی بہت لوز کرے گی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا بیانیہ کچھ اور تھا اور میاں نواز شریف کا کچھ اور تھا، مریم نواز کا کچھ اور تھا. اور یہ بات تو سب کے علم میں ہے کہ دیر واز ڈفرینس آف اوپینین بٹوین شہباز شریف اینڈ ہز بردر نواز. بالکل ہے، اس میں انہوں نے کھلے عام اظہار بھی کر دیا. اور لاسٹ جو کراچی کا ان کا وزٹ تھا اس کے بعد انہوں نے جو اپنا ایک نیا پوائنٹ جو تھا وہ قومی حکومت کا دیا. پھر وہ بہت زیادہ اس میں بھی تھے کہ سب کو مل کے کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں بتا رہی تھی کہ وہ یہ بھی دل سے چاہ رہے تھے کہ جوڈیشری کے بارے میں کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو، آرمی کے بارے میں نہ کہا جائے، لیکن وہ ان کا بیانیہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اس کی وجہ ایک چیز اور ہے کہ بٹ صاحب شہباز شریف صاحب کو اپنی حیثیت میں ووٹر کو متاثر کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا. اگرچہ ان کو زیادہ تر پی ایم ایل این میں ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت حاصل تھی کہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی، لیکن 15 منسٹریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی. لیکن یہ تھا کہ بھئی شہباز شریف صاحب وہی کرتے ہیں جو وی این نواز شریف صاحب دیتے ہیں. اب وہ اگر پارٹی کلی طور پر ان کے پاس ایک طرح سے آ جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے پتہ لگے گا کہ ان کا کیا ہے. لیکن سرے دست جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ اب مشکل ہو جائے گی پی ایم ایل این کے وہ کینڈیڈیٹس جو اس انتظار میں تھے کہ فیصلے کے بعد کی نوعیت کیا ہوگی. اگر یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی حمایت میں جاتا تو اس کا یقیناً ان کی پارٹی پہ ایک بہت اچھا اثر پڑتا. اب اس طرح سے میرا خیال ہے کم از کم جو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں
اس سے 15 سے 20% لوگ جو ہیں وہ تو یقینی طور پر جو ہے وہ آزاد امیدوار ہو سکتے ہیں اور یا الیکشن سے دستبردار ہو سکتے ہیں. صاحب پہلے بھی تو 30-35 جو ہیں وہ گئے ہیں, وہ نکل چکے ہیں, جو چلے گئے ہیں ان کے میں بات کے بچنے والوں میں سے ان میں مزید میں کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چیز اور ہے بٹ صاحب کہ وہ کیا ہے کہ جو کیمپین جس شد و مت سے چلنی تھی اب وہ کیمپین جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے نام سے نہیں چل سکے گی کیونکہ وہ بالکل ہی اب آؤٹ ہو جائیں گے. اب باقی دن بھی رہ گئے ہیں بہت کم, 20 دن رہ گئے ہیں تقریباً الیکشن میں 19-20. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کریں؟ اچھا جو پروٹیسٹ کی بات ہے آج اس پہ بڑا جو ہے نا گفتگو ہوتی رہی ہے کہ پروٹیسٹ کے لیے کیا وہ فیصلہ سننے کے لیے بھی بڑے بڑے جو سٹالورٹ تھے وہ ان میں سے کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, کافی لوگ جو بڑے اپنے آگے دعوے کرتے وہ بھی گھر ٹی وی پہ بیٹھ کے ہی فیصلہ سننے کو ترجیح دے رہے تھے اور انہیں اپنے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا تھا یا وہ اپنی کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہو گئے کہ ہماری پولیٹیکل سیکیورٹی جو ہے اب وہ کیا اس پارٹی میں رہنے کی ہے بھی یا نہیں بھی. ہاں کچھ لوگ تو ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہر صورت میاں نواز شریف اس فیملی سے یا شہباز شریف کے ساتھ جڑے رہیں گے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کچھ جالے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں کچھ یقیناً جن کے ساتھ ایسوسیشن ان کی لمبی ہے, لیکن کہ وہ اب الیکشن میں صرف ایک چیز ہے کہ جو شہباز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ہم الیکشن بائیکاٹ نہیں کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے پاس ابھی کلی ڈیسیژن نہیں ہے, کلی طور پر فیصلہ تو وہ نہیں کر سکتے. اب نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا انتظار ہوگا کہ کیا وہ الیکشن میں اگین. لیکن آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر بائیکاٹ کا ان کو مشورہ دیتے ہیں تو کیا یہ پی ایم ایل این پارٹی اس فیصلے کو قبول کرے گی؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب انہیں یہ منوانے کی کوشش کریں گے کہ ہم بائیکاٹ نہ کریں, لیکن اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں مجھے تو بائیکاٹ کرنا ہے ایک پاسبلٹی, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جو ان کو میری ایک اوپینین ہے, ایک طالب علم کی حیثیت سے جو اوپینین ہے میر صاحب ابھی تک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میاں نواز شریف کہتے رہے ہیں اور شہباز شریف اس کے اگینسٹ میں ہوتے رہے, لیکن اس کے آگے رکاوٹ نہیں بنتے بالکل صحیح نہیں بنتے تھے, لیکن ریزرویشن شو کرتے رہے ہیں وہ کیا. اچھا اس کے ساتھ ان کا ایک جملہ ہے وہ بہت زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پارٹی کی نہیں میری ذاتی رائے ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو پارٹی کا سربراہ بن چکا ہے, صدر بن چکا ہے, چودھری نثار نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر کھل کے جاتے ہیں, وہ دیکھیں نا پولیٹیکلی ان کو اتنی انسیکیورٹی ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہ وہ اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذاتی رائے ہے, اور وہ پارٹی کے صدر ہونے کے ناطے بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی رائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مثلا ذاتی رائے جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہتے میاں نواز شریف صاحب سے, اور ان کی ایک فیملی بانڈنگ بھی ہے, پارٹی کے حوالے سے بھی ہے, دونوں چیزوں میں وہ جو, اور وہ کافی حد تک جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ ان کے درمیان اختلافات بہت ہیں, میرا نہیں خیال کہ اختلافات ہیں, صرف نقطہ نظر میں مختلف ہونا, آپ کو وہ اختلاف آپ نہیں کہہ سکتے. ون تھنگ, اور جو اب فیصلہ نواز شریف صاحب آپ دیکھیں میڈیا سے جو ٹاک کرتے ہیں یا پارٹی کا اس کے اوپر موقف جو آئے گا وہ یقیناً موسٹ پرابلی لندن سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب تو وہ وہیں پہ ہیں, وہیں سے آئے گا, تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا اس کے اوپر کیا سٹانس دیتی ہے. ابھی یقیناً انہوں نے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے اوپر گفتگو ہو بھی رہی ہو اس کے اوپر, لیکن وہ پہلے تو میرا خیال ہے وہ اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے, اس چیز کو دیکھیں گے اور مشاورت کریں گے کہ مجھے اب کیا بیان دینا چاہیے پریس کو. اچھا یہ چیز آپ دیکھیں کہ اب کیا دینا ہے, پہلے ہی مطلب اتنا کچھ وہ کہہ چکے ہیں, اب یہی کہیں گے فیصلہ غلط ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں. وہ اپنی جگہ, لیکن کہ یہ فلانے نے ڈکٹیشن دی ہے, اب دیکھ لیجئے گا سر وہ خلاف تو ظاہر ہے ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے, عدلیہ کے خلاف ہوتی رہی ہے. اچھا پھر آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی, ہمیشہ یہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے فیصلہ کیا آئے گا. ہاں یہ بھی کچھ لوگ ان کے بہت لیکن بٹ صاحب ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو سٹرکچر ہے, ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز کا اور کلچر ہے, اس کے اندر جب سربراہ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں, آپ اگر یاد کریں, ہم تو بہت ہی چھوٹے تھے لیکن ہم نے جو پڑھا ہے
کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی پیک پہ تھے اپنے، بہت بڑا لیڈر تھا پاکستان کا، بہت بڑا لیڈر اور تھا، بہت بڑے اپنے پیک پہ تھے 70s میں، جب ضیاء الحق نے ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کیسز چلے اور ان کو جو ہے ڈیتھ پینلٹی کوئی بات نہیں آیا، صحیح کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں آیا اس طرح بلکہ پارٹی میں حصے ہو گئے تھے ہوئے، اور لوگوں نے شادیاں بھی شروع کر دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے کتنے عرصے سفر کیا، تقریباً 6-7 سال 8 سال سفر کیا، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک نئی پارٹی بنائی، ایک طرح سے اس کو ری ویمپ کیا، پھر وہ اس کو لے کے چلی ہیں، اور پھر وہ یہاں تک یہ ہے نا ان کا جو 20 سال کا سفر ہے پارٹی کا تقریباً وہ اس نوعیت کا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کا شہادت ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ مکمل طور پر زرداری صاحب کی پارٹی ہے، زرداری صاحب نے کافی حد تک اپنے انداز سے چیزوں کو بنایا، تو یہ تو ایک اثر آتا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو پیدا ہوا ہے، پیپل پارٹی والے لیڈر جہاں جاتے ہیں لوگ پکڑ رہے ہیں ان کو، سر وہ تو یہ ہے نا کہ 5 سال پہلے کہاں تھے اب کیا لینے آئے ہو، سر وہ یہ ہے نا کہ اب اور ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، خورشید شاہ ہے، جو بڑے ان کے لیڈر، بڑے اور لیاری میں کیا ہوا ہے بلال بھٹو، سر وہ یہ ہے نا کہ جو آپ کے پارٹی اگر اقتدار میں رہتی ہے وہ تو 10 سال انہوں نے سندھ میں گورنمنٹ کی ہے، 10 سال پی ایم ایل این نے پنجاب میں حکومت کی ہے، دونوں نے 5-5 سال جو ہے وہ مرکز میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بھرپور اختیارات کے ساتھ پارٹیاں دونوں برسر اقتدار رہی ہیں، تو اب وہ پبلک کا تو رائٹ بنتا ہے کہ پبلک ان سے پوچھے، اپنے نمائندوں سے پوچھے کیا آپ لوگوں نے ہماری مسائل کے اوپر گفتگو اسمبلی میں کی تھی، اس کو حل کرنے کی کوشش کی؟ مسائل کو تو چھوڑے، ابھی دیکھیں نا سندھ کا حال کیا ہے، کراچی میں پینے کا پانی لوگوں کو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں، دیکھیں یہ بنیادی چیز ہے جو سر میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے دینی ہے۔ بٹ صاحب اس وقت پنجاب کے اندر بھی واٹر لیول بہت لو ہو گیا ہے، آپ دیکھیے گا لاہور کے اندر بھی یہ کیفیت میر صاحب واٹر لیول کی بات مت کریں آپ، لاہور میں تو اتنا پانی آیا کہ حساب ہی کوئی نہیں، وہ تو بارش اوپر سے آئی ہے نا سر، میں تو واٹر ٹیبل کی بات کر رہا ہوں کہ جو تو ایک سوشل میڈیا پہ آیا تھا، انہوں نے بولا کہ جی یہ تو ایک MBA لڑکا ہے، اس نے یہ کہا ہے ٹی وی چینل کو کسی کو پروگرام بتا رہا تھا، کہتا یہ عمران نے پشاور سے پانی لے کے آیا اور اس نے ادھر لاہور میں چھوڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو بہرحال جو ہماری پارٹیوں کے اندر پولیٹیکل پارٹیوں کا جو کلچر ہے اس کے اندر جس طرح لیڈران اپنی کہانیاں لے کے چل رہے ہیں، اس میں وہ جو سالڈ پارٹی کے اندر جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ آپ کا کوئی سافٹ کارنر لگتا ہے مجھے پیپل پارٹی کے ساتھ؟ نہیں، میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں نا، میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو پارٹیوں کے اندر کلچر ہے، میں دوبارہ سے کہتا ہوں اگر آپ کو سننے میں پرابلم ہوئی ہے کہ بھائی دیکھیں کہ جو کلچر ہے اس کے اندر جمہوری رویے پارٹی کے اندر نہیں ہے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب وہ کلچر ہی نہیں ہے۔ میر صاحب جمہوریت جو ہے نا، یہ جو ووٹنگ چیزیں ہوتی ہیں ساری، یہ صرف یہ ہے کہ آپ جب جیت جاتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں اور حکومت مل جاتی ہے، then you become the worst dictator جناب۔ سر ایک چیز ابھی زیم قادری کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ مجھے 5 سال تک میں میاں صاحب کو مل نہیں سکا، آپ ذرا اندازہ تو کریں، یہ وہ شخص تھا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر وقت وہ کرتا رہتا تو پھر ٹائم پہ بولتا نا، بہت ہی آگے جا کے بولا ہے، لیکن میں آپ کو یہاں روکوں گا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ جی تھوڑا بریک کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آپ تو خود اینکر رہے ہیں اس میں، جی بالکل بریک، لیٹس ہیو بریک۔